دیکھیے اسلامی روزے میں کل 4 چیزیں ہیں. جب آپ 4 چیزوں کی پابندی کریں گے تب کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اسلامی روزہ رکھا ہے. ان چاروں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے پیٹ کا روزہ. پیٹ کا یعنی ہمارے پیٹ میں کھانا پینا نہیں جانا چاہیے، یعنی ہمارے پیٹ میں غذا نہیں جانی چاہیے، پانی نہیں جانا چاہیے. اب کون سا پانی کون سا کھانا؟ تو دیکھیے کھانے پینے میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، حلال اور حرام. تو حرام کھانا تو صرف روزہ نہیں بلکہ ہر حال میں حرام ہے، یعنی رمضان ہو غیر رمضان ہو دن ہو رات ہو کبھی بھی ہم حرام لقمہ اپنے حلق سے نہیں اتار سکتے. اسی طرح سے حرام مشروب اپنے حلق سے نہیں اتار سکتے. تو یہ تو لائف ٹائم کے لیے ہمیشہ کے لیے ممنوع ہے. روزے میں تو اس کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر روزے کی حالت میں نہ صرف یہ کہ حرام کھانے پینے سے رکنا ہے بلکہ حلال کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روک دینا ہے. یعنی صبح سے شام تک ہمارے پیٹ میں کوئی غذا نہیں جانی چاہیے چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح سے کوئی مشروب نہیں جانا چاہیے چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7492. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی جس میں نبی اللہ کا فرمان نقل کرے. اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور پھر روزے کی جو ڈیفینیشن ہے، جو مفہوم ہے، اللہ کہتا ہے یدع شہوتہ واکلہ وشربہ، کہ میرا بندہ کھانا اور پینا چھوڑتا ہے. تو دیکھیے اس حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، کھانا اور پینا. پتہ چلا کہ اسلامی روزے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی کھانا پینا ترک کر دے. اس کو کہتے ہیں پیٹ کا روزہ. تو اسلامی روزے میں یہ پہلی چیز ہے کہ پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، یعنی کھانا پینا بند ہوتا ہے. حرام تو ہمیشہ کے لیے بند ہے، حلال کھانا پینا بھی بند رہتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسلامی روزے میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے زبان کا روزہ. زبان کا روزہ، اگر ہم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا تو یہ اسلامی روزہ نہیں ہوا. اگر اسلامی روزہ رکھنا ہے تو جس طرح پیٹ کا روزہ ہے ایسے زبان کا روزہ ہے. اب زبان کو کن چیزوں سے روکنا ہے روزے کی حالت میں؟ تو یہاں بھی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، زبان کا ایک حرام استعمال اور ایک حلال استعمال. تو حرام چیز میں اپنی زبان کا استعمال نہیں کر سکتے، جیسے گالی گلوج ہم نہیں دے سکتے، گالی گلوج نہیں دے سکتے، چاہے یہ روزے کی حالت میں ہو، دن ہو رات ہو، رمضان ہو غیر رمضان ہو، کبھی بھی گالی گلوج کرنا، بدزبانی کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس سے تو ہم کو روزے کی حالت میں رکنا ہی ہے، اس سے تو رکنا ہی ہے. اس کے علاوہ زبان کا وہ سخت استعمال جو عام دنوں میں ہمارے لیے جائز تھا اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے. تو زبان کے دونوں استعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک حرام استعمال یعنی گالی گلوج فحش، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن روزے میں تو بدرجہ اولا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ ہمارا روزہ خطرے میں ہو جائے گا. صرف پیٹ کو کھانے اور پانی سے بچانے سے مقصود پورا نہیں ہوگا اگر ہم نے زبان پہ کنٹرول نہیں کیا تو. چنانچہ اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، حدیث نمبر 1903. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ بولنا، بد زبانی کرنا نہ چھوڑے، گندی باتیں کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پانی چھوڑے. ذرا غور فرمائے کہ حدیث کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے رک گیا ہو گیا روزہ. حدیث کیا کری کہ اگر زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، زبان کو بدگوئی سے نہیں روکا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھے. تو پتہ کیا چلا کہ روزے کی حالت میں دوسرا جو اہم تقاضا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں، حرام چیزوں سے روک کے رکھیں. اور معاملہ صرف حرام کا نہیں، جیسے کھانے پینے میں ہمیں حرام نہیں کھانا ہے، ساتھ میں حلال بھی نہیں کھانا ہے، ایسے زبان کے بارے میں بھی ہمیں زبان سے کوئی بدزبانی نہیں کرنی ہے، اور ساتھ میں زبان کا جو جائز استعمال ہے، سخت استعمال، کسی سے بدلہ لیتے ہوئے، کسی سے لڑتے ہوئے. تو کبھی کبھی اسلام نے ہم کو یہ اجازت دی ہے کہ ہم کسی کی سختی کے جواب میں سخت لہجہ اختیار کر سکتے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اسے ڈانٹ سکتے ہیں، ڈپٹ سکتے ہیں. کوئی ہماری شان میں گستاخی کر رہا ہے تو ہم اسی لہجے میں اس کو جواب دے سکتے ہیں. یہ جائز ہے، اسلام میں یہ جائز ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے. تو یہ جائز ہے عام دنوں میں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتا ہے تو ہم بھی اتنی سختی دکھا سکتے ہیں
لیکن روزے کی حالت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ جاننے کی کوشش کریں. روزے کی حالت میں ہم کسی کے سخت لہجے کا جواب سخت لہجے میں نہیں دے سکتے, اس کے لیے الگ سے حدیث موجود ہے. چنانچہ صحیح ابن خزیمہ ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 1996, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب, کہ روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ کھانے سے رک جائیں پینے سے رک جائیں. انما الصیام, بلکہ اصل روزہ کیا ہے, من اللغو والرفث, کہ آدمی غلط بات کہنا, گندی بات کہنا چھوڑ دے. اور آگے کیا ہے, فَإِنِ سَابَكَ أَحَدٌ, اگر کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی پر اتر آئے, او جہل علیک, یا تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے, یعنی کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, جہالت سے پیش آ رہا ہے, فَلْتَقُلْ, تو تمہیں کیا کہنا ہے, انی صائم انی صائم, میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں. یعنی اس جہالت کا, اس بدتمیزی کا آپ جواب نہیں دے سکتے روزے کی حالت میں. حالانکہ عام دنوں میں آپ جواب دے سکتے ہیں, عام دنوں میں آپ سختی کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں اور اس میں گناہ نہیں ہے, لیکن روزے کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے. روزے کی حالت میں آپ کو بتانا ہوگا کہ میں روزے سے ہوں اور میں تمہاری جہالت کا اور تمہاری بدتمیزی کا جواب نہیں دے سکتا. یہ بتانا آپ کو کہ میں روزے سے ہوں اور اسی پر اکتفا کرنا ہے. تو میرے بھائیو, اسلامی روزے میں دوسری چیز یہ ہے زبان کا روزہ, یعنی زبان کا استعمال بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے. ناجائز کاموں کے لیے, ناجائز امور میں تو زبان کا استعمال ہونا ہی نہیں چاہیے, اور بہت سے وہ جائز امور جو عام دنوں میں جائز تھے, روزے کی حالت میں اس پہ بھی پابندی لگ جاتی ہے. ہم وہاں بھی اپنی زبان کو آزاد نہیں کر سکتے, سخت استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ دو چیزیں ہوں گی. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے روزے میں, اسلامی روزے میں تیسری چیز ہے اعضاء جوارے کا روزہ, یعنی ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں ان کا روزہ. اب یہ جو ہماری باڈی, ہمارا جسم ہے, اس کا جو استعمال ہے, ایک استعمال ہو سکتا ہے حرام, جیسے ہم نے بلا وجہ کسی پر ظلم کیا, کسی کو ستایا, کسی کو مار دیا, اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچایا, اپنے پاؤں سے, اپنے آنکھ سے, اپنے جو ہے کسی طرح سے بھی, تو یہ تو حرام ہے. عام دنوں میں تو حرام ہے ہی, اور روزے کی حالت میں بھی حرام ہے, ہمیشہ حرام ہے کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء کو ظلم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں. مثال کے طور پر اگر عام دنوں میں کسی نے ہم کو ایک چاٹا مار دیا بلا وجہ, تو بدلے میں ہم اس کو جڑ سکتے ہیں, ایک چاٹا جواب دے سکتے ہیں. اسلام میں اس کی گنجائش ہے, معاف کر دے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر کسی نے ہمیں ایک تماچا مارا تو ہم بھی پلٹ کے اس کو جواب دے سکتے ہیں, اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کسی نے بھی ہم کو مارا, جس قدر مارا اس قدر ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں. اس کی بالکل گنجائش ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, لیکن روزے میں اس کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1894, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ, روزہ ڈھال ہے, فلا یرفث ولا یجہل, تو کوئی آدمی گندی بات نہ کرے, جہالت سے پیش نہ آئے. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ, اور اگر کوئی آدمی ہاتھا پائی پر اتارو ہو جائے, یعنی اگر آپ روزے سے ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی آدمی ہاتھا پائی کرنے پر آمادہ ہو جائے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ, تو اسے کیا کہنا ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں, 2 مرتبہ کہنا ہے میں روزے سے ہوں. تو دیکھیے کوئی آدمی اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو بھی آپ کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو اگنور کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ اسی ٹون میں اس کو جواب نہیں دے سکتے, جبکہ عام حالات میں جواب دے سکتے ہیں. کسی نے آپ پہ ہاتھ اٹھایا, آپ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, معاف کر دیں تو اچھی بات ہے, لیکن آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اسلام نے آپ کو یہ حق دیا ہے, سیلف ڈیفنس کا آپ کو حق دیا ہے. لیکن روزے کی حالت میں یہ حق نہیں ہے. روزے دار کو تھوڑا سا سہنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا, کنٹرول کرنا پڑے گا. کسی نے ہاتھ اٹھا بھی دیا تو بھی کہہ دینا کہ بھائی میں روزے سے ہوں, اور بات کو آگے نہیں بڑھانا ہے, تھوڑا سا سہ لینا ہے, برداشت کر لینا ہے. تو یہ ہمارے اسلامی روزے میں تیسری چیز ہے اعضاء اور جوارے کا روزہ, یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ کا روزہ. آگے بڑھتے ہیں. اسلامی روزے کی جو چوتھی خصوصیت ہے اور آخری خصوصیت ہے وہ یہ کہ ہمارے روزے میں جس طرح کھانے پینے سے رکنا ہے, زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اعضاء جوارے کو کنٹرول میں رکھنا ہے, ایسے ہی شہوت کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. شہوت یعنی ایک آدمی کا ایک جنس مخالف کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے, ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے, اس تعلق پہ روک لگانی ہے روزے کی حالت میں. تو دیکھیے ایک آدمی کا عورت سے کوئی تعلق ہوتا ہے, وہ ناجائز بھی ہو سکتا ہے, جائز بھی ہو سکتا ہے. ناجائز تعلق جیسے زنا, تو زنا تو عام حالات میں بھی حرام اور ناجائز ہے. ایک آدمی روزے کی حالت میں نہیں تو بھی زناکاری نہیں کر سکتا ہے,
لیکن ایک آدمی شادی شدہ ہے، اپنی بیوی سے استفادہ کر سکتا ہے، کبھی بھی اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں جس طرح سے ایک آدمی زناکاری نہیں کر سکتا، بدکاری نہیں کر سکتا، بدکاری کرنا اور گناہ ہو جائے گا، ایسے ہی جائز طریقے پہ بھی شہوت پوری نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اس کی بیوی اس کے سامنے ہو اور کوئی مانے نہ ہو تو بھی روزے کا ثبوت دیتے ہوئے اسے اپنی بیوی سے دور رہنا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بارے میں حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 7492، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا کلام نقل کرتے ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، اور اس میں کیا ہے، یدع شہوتہ، روزے دار اپنی شہوت کو ترک کر دیتا ہے، اپنی خواہش کو ترک کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے روزے کی چوتھی خصوصیت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسلام میں روزے کا جو مفہوم ہے وہ اور لوگوں کی سوچ سے ذرا الگ ہے۔ اور لوگ روزے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ بس ہو گیا، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، ہو گیا۔ نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں پیٹ کا روزہ تو ہے ہی کہ کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، نہ حرام طریقے سے نہ حلال طریقے سے۔ ایسے ہی اسلام میں زبان کا بھی روزہ ہے، ایسے اسلام میں اعضاء اور جوارح باڈی پارٹس کا بھی روزہ ہے، ایسے اسلام میں شہوت کا بھی روزہ ہے۔ اور اسلام نے روزے میں یہ پابندیاں اس لیے رکھی ہیں تاکہ ایک روزے دار کی تربیت ہو کنٹرول کرنے کی، وہ سیکھے کنٹرول کرنا۔ مثال کے طور پر جائز کھانے میں بھی کنٹرول کا عادی ہو جائے گا تو کل کو اگر وہ بھوکا رہ گیا، پیسہ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، تو کنٹرول کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ایک ہیبٹ بنا دی ہے روزے نے۔ ایسے ہی زبان کا معاملہ دیکھیں کہ کل کو اگر کسی کو معاف کرنے کی بات آئے تو معاف کر سکتا ہے کیونکہ زبان کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ روزے نے سکھا دیا ہے۔ ایسے ہاتھ اسے بے قابو ہو جائے، وہ پیسے والا ہے، طاقت ہے، باڈی بلڈر ہے، کسی نے ہاتھ اٹھا دیا تو اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے کیونکہ روزے نے اس کو یہ سکھایا ہے کہ کیسے معاف کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی شہوت کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر کنٹرول کرنا چاہے شہوت کو، اللہ کی عبادت میں کسی طرح سے کنٹرول کرنا چاہے تو روزے نے اس کو سکھا دیا ہے کیسے کنٹرول کرنا۔ تو یہ جو اسلام کا روزہ ہے ایک بہت بڑا پیکج ہے وہ، اور بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسلامی روزہ رکھا ہے۔